اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی محمد حسین مہندی صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ آخر قائد اعظم کا پاکستان ہے کہاں۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان جو قائد اعظم نے حاصل کیا، کہ آج کہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈان ٹی وی نے قائد اعظم کے دن یہ آج گفتگو رکھی ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم کا ویژن اور قائد اعظم کے تصورات پائے جاتے ہیں یا نہیں، اور قائد اعظم کہاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے اصول کے لیے بڑی قربانیاں دیں، پوری قوم نے بڑی قربانیاں دیں، اور پاکستان صرف آزاد ہی نہیں ہوا بلکہ ایک نیا ملک وجود میں آیا تھا، ایک نئے نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا، اور قائد اعظم نے وہ نظریے کو پاکستان کے لیے اسلامی نظریے کے طور پر پیش کیا تھا، بنیادی اساس کے طور پر۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ہمارے یہاں کے سیاستدانوں میں نفسا نفسی کا عالم ہوا، وہ نئی پارٹیاں بنانے لگے اور نظریہ پاکستان کو فراموش کر دیا۔ بیوروکریسی ایک طرف فعال ہو گئی، فوج نے سازشیں کرنی شروع کر دیں، اور اس کے بعد پاکستان میں قائد اعظم کا جو تصور تھا وہ ماند پڑ گیا، اور آج آپ دیکھیں آج یہ بھٹو کا پاکستان ہے، زرداری کا پاکستان ہے، بے نظیر کا پاکستان ہے، لیکن آپ کو کہیں یہ آواز نہیں ملے گی کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ جن کے وہ کون سی بنیادیں تھیں جن کے اوپر قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا تھا؟ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور اس کے بعد بھرپور انداز میں ایک جدوجہد چلائی جس میں ان کا عزم اور حوصلہ یہی تھا کہ ہم پاکستان کو آزاد کرائیں گے، اور مسلمان علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے وہ علاقے جو ہیں پاکستان کا نام اختیار کریں گے، اور ان علاقوں کے اندر ہم قرآن و سنت کے مطابق دستور بنائیں گے، انصاف اور آزادی کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ان تمام بنیادوں کو جو ہے آگے بڑھانے کی بجائے آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا وجود بھی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مائنورٹی کے رائٹس بھی ان کو ملیں گے، مسلمان اپنی زندگی آزادانہ طور پہ بتائیں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، سب کو شخصی آزادی ملے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہمیں پاکستان میں۔ بس یہ اصل میں بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد کوئی اس طرح کی لیڈرشپ ہمیں نہیں ملی جس کا ویژن ہوتا اور جو کوئی پاکستان کے لیے کر کے دکھانے والا ہوتا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کا تصور جو ایک طویل عرصے تک جو ہے خواب بنا رہا۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ مغربی تہذیبوں کا اور مغربی حکومتوں کا اور خاص طور پہ امریکہ کا غلام بنا ہوا ہے۔ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف نیٹو فورسز جو ہیں وہ پاکستان میں منڈلاتی پھرتی ہیں، وہ قوم دکھائی نہیں دیتی، وہ قوم دکھائی نہیں دیتی، وہ پاکستان دکھائی نہیں دیتا، وہ جدوجہد دکھائی نہیں دیتی ہے، اور وہ ترقی دکھائی نہیں دیتی ہے کہ جو قائد اعظم کے تصورات۔ اگر ہم بات کریں قائد اعظم کی ویژن کی، تو جماعت اسلامی کا ایک اپنا منشور ہے، کیا اس منشور میں وہ آئیڈیالوجی، وہ ویژن دکھائی دیتی ہے یا شامل ہے؟ جماعت اسلامی شروع سے الحمدللہ اس زمانے میں بھی ہمارا قائد اعظم سے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا بڑا تعلق رہا۔ مولانا مودودی صاحب کو ریڈیو پاکستان پہ بلایا گیا، اور انہوں نے اسلامی نظریے پر اور اسلام کے معاشی تصور، اسلام کا سیاسی نظریہ، اسلام کا جو ہے عدل کا نظریہ، ان تمام نظریات کے اوپر انہوں نے تقریر کی تھی، اور انہوں نے پیش کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس میں ان تمام نظریات کو بروئے کار لایا جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا ہے۔ جماعت اسلامی نے، آپ کو معلوم ہے شروع سے جماعت اسلامی کا نظریہ جو ہے وہی نظریہ ہے جو پاکستان کا نظریہ تھا، نظریہ پاکستان تھا، اسی نظریے کو لے کر ہم آج بھی ہم چل رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے منشور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو موقع ملا تو پاکستان کے اندر وہ نظریہ اسلامی کو نافذ کرے گی، وہ پاکستان کے اندر قومیتوں کے تصور کو ختم کر کے ایک متحدہ پاکستان اور ایک متحدہ نظریے کو جو ہے وہ آگے بڑھائے گی۔ پاکستان کے جماعت اسلامی کے دستور میں جو ہے اس وقت کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، جیسے ہمارے ہاں انرجی کرائسس ہے، ہمارے ہاں اکنامک پرابلمس ہیں،
ان تمام مسائل کا حل جو ہے اس میں دیا گیا ہے اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق دیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ہم قائد اعظم کے پاکستان کو قوم کو دے سکتے ہیں۔ بالکل، ہم امید کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان ہمیں جلد سے جلد دکھائی دے، اس کے لیے ہم امید بھی رکھ سکتے ہیں، یقین اور محنت بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، آپ سے بھی شیئر کرتی چلوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو اسی امید کے ساتھ قائد اعظم کے پاکستان کی تلاش کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ آج ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ پاکستان ایک ملک ضرور ہے لیکن پاکستانی ایک قوم نہیں ہے۔ ہم بٹے ہوئے ہیں صوبوں میں، ہم بٹے ہوئے ہیں اپنی زبانوں میں، ہم بٹے ہوئے ہیں اپنے مذاہب میں۔